سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال، اور آپ کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز، وہ مکی زندگی ہو، پھر مدنی زندگی، اور مدینے کے پہلے 7 اور پھر 8واں سال، جس بستی سے نکالے گئے تھے، اللہ رب العزت نے عزتوں کے ساتھ، شرف کے ساتھ، فضل کے ساتھ، مقام کے ساتھ اسی بستی میں دوبارہ فاتحانہ انداز میں داخل کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ رب العزت پر فرض اور واجب ہے کہ میرے اوپر یہ حق ہے، میں مومنوں کی مدد کروں گا بشرطے کہ وہ مومن ہوں، چاہے اس کے لیے وقت لگے۔ بعض دفعہ مومن کا صبر دیکھا جاتا ہے، بعض دفعہ اس کے درجات کی بلندی کا سامان ہوتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کو اسباب کے ساتھ منسلک کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک وقت کے بعد لیکن ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کے بعد یہ فتح نصیب ہوئی۔ 8 سال کا صبر ہے، 8 سال کی انتھک کوششیں اور محنتیں ہیں، 8 سال کا توکل ہے، لمحے بھر کے لیے مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں، لمحے بھر کے لیے قنوط نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، ہر دم اللہ رب العزت سے مثبت سوچ اور مثبت گمان رکھنے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ٹائم کے بعد انہی لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور شرمندہ کر کے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ صبر چھوڑا، نہ استقامت چھوڑی، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ امید چھوڑی، نہ مثبت گمان چھوڑا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ توکل چھوڑا، نہ ایمان چھوڑا، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے نکالا گیا تھا، آپ نے وہ مقصد بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو دین، اسلام اور توحید کے لیے نکالا گیا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں سے نکل جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے پیدائش کی جگہ، حتیٰ کہ حرم کعبہ سے بھی، حتیٰ کہ بیت اللہ سے بھی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ اللہ کا دین اور اس کی توحید۔ تو جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہو، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی معرفت، اس کا علم اس انسان کے پاس ہونا چاہیے، وہ جس کی اتنی زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک ہے، رسولوں کے نزدیک ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک ہے، بیت اللہ سے، مکہ سے، اپنے آبائی گاؤں سے، اپنے جائیدادوں سے، اپنے رشتہ داروں اور کنبے اور قبیلے سے، حتیٰ کہ اپنی جان تک سے زیادہ وہ چیز عزیز ہے، کیوں نہ اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا جائے، جانا جائے، کیا چیز ہے، کیسی ہے، کون سی چیز ہے جس نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا تھا، کون سی چیز ہے باپ بیٹے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، کون سی چیز ہے کہ بیٹی نے اپنے باپ کے نیچے سے بستر نکال لیا تھا اور کہا تو نجس اور پلید انسان، وقت کا سردار، کون سی چیز، کیا ہے؟ یقین مانیں وہ اللہ کی توحید ہے، اور جس کو اس کی لذت کا اور اس کی مٹھاس کا احساس ہو جاتا ہے وہ مر تو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، 2 ٹکڑے کیا جاتا ہے، اس کے بچے سامنے جلا دیے جاتے ہیں، وہ کڑکتے ہوئے تیل میں وہ اپنے آپ کو جلسا دیتا ہے، تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ تو جاتا ہے، اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کے پھر اس کا مزہ لیتا ہے، اسے وہ مٹھاس ایمان کی پتہ چل جاتی ہے۔ کیا ہمیں وہ مٹھاس ہے، یا ہم اتنے مصلحت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہماری مساجد یا ہمارے مجالس میں
ایسی مصلحت پسندی ہے کہ آپ توحید پر بات نہ کریں جی. یا کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت صاحب آپ اس ٹاپک کو چھیڑ کے اختلاف پیدا کرتے ہیں. لوگ جس معاملے پہ لگے ہوئے ہیں لگے رہنے دیں. آپ کیا بات کریں؟ نماز پڑھا کریں, آپ اچھا بولا کریں, آپ سچ بولا کریں, آپ اچھے اخلاق سے یہ باتیں کریں نا جی, مزہ آتا ہے, مزہ آتا ہے یہ گفتگو کرنے کا. یہ سب میں کامن ہے. توحید چھیڑو گے تو مشرک کو درد ہوگی نا, معاشرے کے 80% لوگوں کو تکلیف ہوگی نا, کیوں چھیڑتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا تم اللہ کا خوف نہیں کھاتے, تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم شرک کرو, مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے ڈرا کروں. یہ مصلحت نہیں, یہ بزدلی, بزدلی. ایک انسان توحید بیان نہ کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا, وہ چچا جس نے ساری زندگی ایک ڈھال کا کام کیا, ایک دفعہ اس نے بھی تھوڑی سی مصلحت کا مشورہ دیا, پتر ایسے نہ کریں. اب تو وہ تنگ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں بابا تو نہ ہوتا پھر دیکھنا تھا ہم اسے کیسے کرتے ہیں. تو آپ نے کہا چچا جان آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا مقام ہے میرے دل کے نزدیک. یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں نا تھوڑا مصلحت پسندی کا, کہ ان کے ساتھ کوئی بات, اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دینا, توحید والے معاملے میں مجھ سے مصلحت سے کام نہیں لینے ہوتے. اس میں مٹھاس والا چکر ہی کوئی, ٹو دا پوائنٹ, سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات. شرک یہ ہے, توحید یہ ہے, وہ ڈنکے کی چوٹ بیان کی جائے گی, اس میں کوئی معاملہ نہیں. لہٰذا ایک انسان کو جہاں سیرت کے تمام ابواب کا علم ہو, اس کی بنیاد کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ توحید ہے, وہ دین ہے, وہ شریعت ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معافی کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور یہاں سے کچھ ایک سرایہ اور کچھ ایک غزوات کا تعلق ہے. بنو جذیم کے قبیلے کی طرف آپ علیہ السلام نے ایک قافلے کو بھیجا. خالد بن ولید اس کے سپہ سالار بنا کے بھیجے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, اس بات کا خالد کو پتہ نہیں تھا. لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا, کچھ مسلمان شہید ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معاملے سے برات کا اظہار کیا اور کہا خالد کا اجتہادی عمل تھا, میں نے خالد کو یہ معاملہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا کہ جا کے ان کو قتل کر دو. بہرحال ایک انسان کو دیکھنا چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک سریہ تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ والوں سے بیعت لی. جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے تھے ان کے ساتھ بیعت لی, عورتوں کے ساتھ الگ زبانی طور پر بیعت لی. یہ سارا معاملہ آپ علیہ السلام تھوڑی سی بلند جگہ پر کر رہے ہیں, اور سارے کے سارے مشرکین کچھ دیکھ رہے ہیں. جو لوگ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے, کچھ نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں, کچھ حرم میں داخل ہو گئے ہیں, کچھ ابو سفیان کے گھر داخل ہو گئے ہیں, یعنی امان پانے کے لیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو حالت کفر پر رہتے ہوئے امان دے دی. کہا ٹھیک ہے ان کو معاف کر دو, ان کو کہنا کچھ نہیں ہے, چاہے یہ کافر ہی رہیں. ایسے معاملے میں جب سارے صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں, لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. صاحب الحمدللہ اللہ نے فتح دے دی, اللہ پاک نے دوسرے, یہ دیکھ کہ آج ہم اس میں آگے, یہ ہمارا گھر, یہ قبیلہ, یہ کنبہ, یہ جائیداد ہے, یہ ہمارا. وہاں پہ ایک گروہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے, اور یہ اللہ کے نبی کو دیکھ کے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایسے بات کر رہے ہیں, ہاں ہو سکتا ہے ایسا, کیا پتہ جی, بس دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, دیکھ کر لیتے ہیں. اور جو بھی حضرت صاحب اللہ پاک نے کر دیا, ہاں جی, اوپر اوپر سے مسکرا رہے ہیں اور دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز. بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ انصار کا گروہ ہے, جو مدینے والے تھے. انصاری سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کے الگ بیٹھے. بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ شکل سے مسکرا رہے ہو, گھبراہٹ کے آثار نمودار ہیں, وہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب بس کچھ نہ پوچھیں, بڑی پریشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ انصار کچھ پریشان ہیں. کہا بھائی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی, کیا معاملہ ہے؟ کہا حضرت صاحب آپ کا آبائی شہر ہے, آپ کا گھر ہے, آپ کا کنبہ قبیلہ یہاں ہے,
آپ کو عزیز بھی بہت ہے. اب تو فتح ہو گئی ہے. کہیں آپ ہمیں چھوڑ کے یہاں تو نہیں رہ جائیں گے؟ کہیں آپ یہ تو ارادہ نہیں کریں گے کہ میں مدینے واپس نہیں جا رہا، میں مکے میں رہوں گا؟ یہ غم ہم انصار کو کھائے جا. کہیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب میں مکہ میں دوبارہ اللہ نے فتح دیا تو میں یہاں رہوں گا. اللہ کے رسول ہماری تو جانیں ہی نکل جائیں گی، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اے انصار، میں محمد نے پہلے دن تم سے وعدہ کیا تھا، تم سے بیعت لیتے ہوئے میں نے کہا تھا کبھی مکہ فتح بھی ہو گیا نا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. میں آج بھی اعلان کرتا ہوں میں محمد کا جینا اور مرنا تم انصار کے ساتھ ہے، میں واپس جاؤں گا. کہا اب اللہ کے نبی اب ٹھنڈ پڑ گئی ہے، الحمدللہ اب ہمیں بھی خوشی ہے کہ جو بھی معاملات ہوں آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ انصار کے اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس ذات کے ساتھ محبت ہے، اور اسی لیے انصار کے ڈھیر سارے فضائل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انصار کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. انصار کے بارے میں کسی ایک شخص کے بارے میں بغض رکھنا منافق تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. میرا ان کے ساتھ پیار ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انصار میرا جسم اور میری آنکھیں انصار ہیں. میرا جسم میرا انصار کے ساتھ ایک معاملہ ہے. میں جب گیا مجھے یہاں سے لے کے جانے والے، میرے دین کی نصرت کرنے والے، دین میں میرے ساتھ چلنے والے، آنکھیں بند کر کے ہر میدان میں کود جانے والے. تمہیں کیسے لگتا ہے کہ میں چھوڑ کے یہاں رہ جاؤں گا؟ اس کا فضل اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ. لیکن انصار میں مروں گا بھی نہ تمہارے ساتھ مروں گا. وہاں مدینے میں اکٹھے چلیں گے. بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی انصار کے ساتھ محبت تھی. صحابہ انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ انصار خوشی کے مارے ایسا روئے میں نے دیکھے کہ داڑھیوں سے آنسو نکلتے ہوئے سب کے سینے تر ہو گئے. الحمدللہ جی اب ٹھنڈ ہے جی، الحمدللہ. جب اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سامنے رہیں، بس نظر آتے رہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. تو یہ انصار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کچھ دن قیام کرنے کے بعد کہتے ہیں 17 دن، بعض کہتے ہیں 15 دن آپ علیہ السلام نے مکہ میں قیام کیا. چھوٹے چھوٹے معاملات آپ نے کیے. ان میں سب سے بڑا معاملہ جو تھا وہ بتوں کو گرانے کا تھا. آپ علیہ السلام نے جتنے بھی بڑے بڑے لات، منات، عزا، حبل، یہ سارے بت جو تھے آپ علیہ السلام نے گرائے. یہ مکہ کے قریب بعض لوگوں پر نصب تھے. ان میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے عزا کو گرایا. یہ عزا مکہ کا سب سے بڑا بت تھا جس کی قسمیں بھی مشرکین کھایا کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد نے ابو سفیان نے غزوہ احد میں کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے. یعنی انہوں نے غزوہ میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا کیونکہ یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کو گرانے کے لیے بھیجا. جانتے ہیں یہ کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں یہ ایک درخت تھا جس کے گرد لوگ جمع ہوا کرتے تھے. بعض کہتے ہیں ایک گھر تھا جس کے اندر لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور جا کے بکرے ذبح کرتے تھے اور جا کے دعوتیں کرتے تھے. میلہ لگتا تھا، باقاعدہ وہاں پہ اعتکاف کیا جاتا تھا، وہاں پہ منتیں مانے سارے معاملات ہوتے. بعض کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا پتھر تھا. مختلف آراء ہیں. تو خالد رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرا کے آؤ. خالد گئے، اس کو مسمار کیا، اس کو گرایا، واپس آ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا یا رسول اللہ ایسے وہ چیزیں تھیں میں ساری گرا آیا ہوں. کہا آپ نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ. خالد کہتے کوئی بات تو رہ گئی ہو. خالد دوبارہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھا وہاں پہ کچھ مجاور ہیں، مجاوروں کو وہاں سے کچھ ہتھے چڑھے تو ٹھیک، نہیں تو باقی بھاگ گئے کہ عزا ہمیں بچاؤ فلاں فلاں فلاں. وہاں سے ایک ننگی کالی عورت نکلی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سر پہ وہ مٹی ڈالتے ہوئے دعائیاں دیتے ہوئے باہر نکلی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، عزا ہمارے فلاں فلاں فلاں. حضرت خالد نے اس کو قتل کیا اور واپس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک العزا، یہ اصل عزا تھی. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ کچھ چیزیں جو علامت ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ جگہ جو اللہ کے علاوہ عبادت کا مرکز بن جاتی ہیں، بعض دفعہ وہ مجاور جو وہاں پہ جا کے لوگوں کی مشکلات حل کیا کرتے ہیں، بیسیکلی یہ لات، منات اور عزا اور بت ہوا کرتے ہیں اور توحید کے مخالف ہوا کرتے ہیں. تم کہتے ہو بات نہ کرو، پہنچے ہوئے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. میں اور پیرائے سے بات کرتا ہوں. ذرا آپ کہیں گے مولوی صاحب اختلافات کی بات کی طرف نکل گئے. میں اور پیرائے سے بات کرتا ہوں. ہمارے اندر سب سے بڑا شبہ جو ڈال دیا جاتا ہے پھر سارے کام لیے جاتے ہیں،
وہ شبہ یہ ہے ہماری رب سنتا نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ سفارش کریں گے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک انسان اللہ کی مغفرت طلب کرنا چاہتا ہوتا ہے، یا ایک انسان دین سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایک ہے ایک انسان اللہ کا عبادت گزار ہے، پھر وہ نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے یا ادھر کرتا ہے تاکہ میری اور مغفرت ہو جائے۔ ایسے لوگ بڑے کم ہیں، اور ایسے لوگ زیادہ ہیں جو زندگی ساری کی ساری اسلام کے مخالف گزار کر ایسے چور دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف کوئی ایسا ہاتھ مل جائے جو ہمیں بخشش کا وعدہ دے دے، اس ہاتھ کو تھام لینے کے بعد اپنی زندگی مرضی کی گزاریں اور قیامت کے دن بخشش کا وعدہ بھی مل جائے۔ کیا ایسے نہیں ہے؟ ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ آپ مرید ہو جائیں توبہ سے پہلے نہیں مریں گے، آپ مرید ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھئی دیکھو کوئی رہ گیا ہے سارے جنت میں بھیجو پھر میں راضی کر دوں گا تمہیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ میں پہلے بھی کہتا ہوتا ہوں، کسی بندے نے آ کہا مول صاحب کنویں میں کتا گر گیا، اس نے کہا 40 ڈول پانی کے نکالو۔ اس نے کہا 40 ڈول پانی نکالنے کے بعد وہ کہتا ہے جی 40 ڈول پانی کے نکالے، پانی ابھی بھی پلید ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کتا اندر ہے۔ کہا حضرت صاحب پہلے کتا نکالو پھر 40 ڈول پانی کے نکالو۔ ہم کتا نہیں نکالتے۔ ایک سود خور ہے، وہ سود خوری جاری رکھتا ہے، وہ حرام خوری جاری رکھتا ہے، اس کا آج بھی قبضہ کئی یتیم کے مالوں پر ہے، لیکن پیر صاحب کی بیعت ہے اور مطمئن ہے، وہ مطمئن ہے، بس ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پیر صاحب بھی نہیں کہتے کہ آپ کا کاروبار کیسا ہے، آج صبح آپ نے نماز پڑھی، آپ کا حلیہ کیسا ہے، شکل دیکھو۔ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی سے سفارش کروں یا اللہ سے سفارش کروں؟ تمہارے بارے میں شکل دیکھو اپنی۔ تم اور یہودی کٹھے کھڑے کیے جاؤ، مجھے پتہ نہ چلے تم یہودی ہو کہ مسلمان ہو، نہ کوئی نہیں کہے گا۔ حضرت صاحب نذرانہ پہنچائیں اور جائیں۔ اور یہ امتی کس کے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آتے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس طرح کی تعظیم کو ناپسند کرتے ہیں۔ آج جی کا یہ عالم، عمل دکھایا، عمل یہ کرو، آپ یہ کرو، آپ یہ کرو، یہ کیوں نہیں؟ عبداللہ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، کہا عبداللہ بڑا اچھا بچہ ہے، کبھی رات کی نماز پڑھے نا۔ عبداللہ نے تب سے لے کے مرتے دم تک تہجد نہیں چھوڑی۔ تربیت کرو نا بھائی، کبھی کسی کو کہو نا تہجد پڑھتے ہو، کاروبار کا ذرا مجھے بتاؤ کیا کرتے ہو، حرام کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، چھوڑو یہ معاملات، دین کا کتنا پتہ ہے، توحید کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے بچوں کو کہا نا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ کرامات کے ایک لمبی لسٹ ہے جو دکھائی جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری بات مجھے یہ بتائیں ایک انسان کا کون سا ایسا کام ہے جو اللہ سے نہیں ہو سکتا؟ کون سا ہے ایک کام ایسا بتا جو اللہ نہیں کر سکتا؟ سب ہو سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 2، آپ کا کون سا ایسا گناہ ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب اللہ میری نہیں سنتا؟ ایک گناہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب میری اللہ نہیں سنتا، اب میں کسی کے ریفرنس سے اور کسی کے وسیلے سے جاؤں گا تب میری قبول ہوگی۔ ایک بتائیں، کفل سے زیادہ گناہ گار ہیں، فرعون سے زیادہ گناہ گار ہیں، وہ 100 بندے کے قاتل سے زیادہ گناہ گار ہیں۔ ایک قتل کا جانتے ہیں کیا سزا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اگر اہل السماء اور اہل الارض سارے فرشتے بھی، جن اور انسان سارے ایک ناحق قتل میں شریک ہو جائیں، یہ گناہ ایسا ہے سارے کے سارے جہنم میں پھینک دوں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ اس نے 100 قتل کیا تھا اور معافی بھی نہیں مانگی، بس چل پڑا کہ ہاں معاف کر دے گا، جا رہا ہوں، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ کتنے قتل کر بیٹھے ہو؟ کفل جتنا بڑا زانی کوئی نہیں تھا، کتنے کو زنا ہیں آپ؟ اور ان سارے گناہوں کو جمع کیا جائے، ان سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ آپ کی سنتا نہیں ہے۔ ان سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کی قبول نہیں کرتا، اب آپ کی وہ نہیں سنتا۔ کیوں؟ آپ کا رب نہیں ہے، آپ کا رب نہیں ہے، یا آپ انسان نہیں ہے جو آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، یا وہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا جو آپ کا معاف نہیں ہو سکتا۔ کمال ہو گیا۔ اور اسی کا نام توحید تھا۔ ہر وہ چیز جب اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں نمک، جوتے کا تسمہ،
ٹوٹ جائے تو میرے رب سے مانگے. وسائل اسباب وہ خود پیدا کرے گا. آپ کہتے ہیں وسیلہ یہ ہے وہ میں خود بناؤں گا, اللہ اس کے وسیلے سے مجھے دے گا. آپ کو کس نے کہا؟ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے مانگو وہ وسیلہ بنائے گا کہ کیا کرنا ہے. آپ کہتے ہیں وسیلہ میں خود ڈھونڈتا ہوں, اللہ آگے معاملات کرے گا. اتنا مشکل ٹاپک ہو گیا, اتنی مشکل بات ہوگی توحید کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. کبھی کسی کے در پر چل کے جاتے ہوئے ذہن میں یہ ضرور سوچنا کہ یہ جو کام میں کسی کو کہنے جا رہا ہوں, کسی کی سفارش کے لیے جا رہا ہوں, کسی کے وسیلے کے لیے جا رہا ہوں, کیا میری اللہ یہ دعا سن کے قبول نہیں کرے گا؟ کبھی سوچیں. کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے ہاں نہیں کرے گا تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے؟ یا آپ کسی سے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں تو کم از کم یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ جو میں مطالبہ کرنے جا رہا ہوں کیا اللہ اس کو کرنے پر قادر ہے؟ تو یقین مانے آپ کے قدم رکیں گے. ہاں اگر شرک کی گرد پڑی ہے, مٹی ہے, اٹا پڑا ہے اور آپ کو توحید کی آج تک سمجھ نہیں آئی تو پھر تو اللہ کی طرف سے ویسے مہر ہے, ہم اس کا کہہ کوئی نہیں سکتے. لیکن آپ کے قدم ضرور رکیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیکلی توحید کیا ہے. یہاں جا رہا معاملہ اولیاء کا, اصفیاء کا, انبیاء کا, کون نہیں مانتا؟ کون نہیں مانتا؟ ان کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے, ان کے جوتے ہماری پگڑیاں ہیں, لیکن ہم ان کو اٹھا کے انبیاء سے اونچا کر کے الوہیت والی صفات دے دیں, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور یہی تو ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کسی جگہ پر جا کے ایسا صاحب نہیں ہوتا وہاں پہ, ہاں یہ جو کرتے ہیں یہ سارا غلط کرتے ہیں. ہاں تو جب ہم کہیں غلط کرتے ہیں اور وہاں پہ غلط ہو رہا ہے تو پھر آگے بات آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ, اب یہ مکے کے معاملات میں آپ علیہ السلام کو پتا چلا کہ تھوڑا دور طائف والی سائڈ پہ ایک قبیلہ ہے بنو حوازن. یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف, ان کی قریش کے ساتھ بڑی گوڑی یاریاں تھیں اور بڑی گوڑی رشتہ داریاں بھی تھیں. اللہ کے نبی کے اپنے بھی رشتہ داریاں ڈھیر ساری تھیں, حضرت عباس کی شادیاں اور اس طرح کر کے. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو دعوت دی اور طائف والا معاملہ بھی اسی پس منظر تھا, اسی قبیلے کو تھا, جس کے بارے میں امی عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ احد سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پہ گزرا ہے, آپ کے سر پہ خود توڑا گیا, آپ کے دندان شہید ہو گیا, آپ کا جسم لہوحان ہو گیا, اس سے بڑا بھی دن کوئی آپ پہ گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا عائشہ گزرا ہے طائف والا. اور آپ نے پتا کیا فرمایا؟ عائشہ مجھے پتا نہیں چلتا تھا میں کس طرف جا رہا ہوں, یعنی میرا جس طرح منہ آتا میں اس طرف بھاگ نکلتا, ایسے باولے میرے پیچھے پڑ گئے. میرا جدھر منہ آتا میں بھاگ جاتا, میں بیٹھ جاتا, مجھے اٹھا دیتے. یہ احد سے زیادہ آج تک میں نہیں بھولا. یہ وہی تھے بنو حوازن وغیرہ اور بنو ثقیف والا, یہ وہی معاملہ. یہ اصل میں تابع تھے قریش کے. یہ آتے جاتے بندوں سے پوچھتے تھے وہ جس بندے نے قریش سے نبوت کا دعویٰ کیا کیا بنا؟ اور قریشیوں نے خود دی اس کو نہیں. جب قریشیوں نے نہیں مانا تو ہم کیوں مانیں؟ یہ اس لیے جب فتح مکہ ہو گیا تو ان کو پتا چلا کہ اب تو قریشی تابع ہو گئے, اب کچھ لوگ مسلمان ہو گئے, کچھ ان کے ماتحت آ گئے, اب اگلا ہدف ان کا کون ہوگا؟ بنو حوازن, ہم ہی ہوں گے. انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کریں ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں, اور اس سے پہلے ان کو جتنے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے وہ جنگی چالوں سے بے خبر لوگ تھے, ہم بڑے جنگ. اور واقعی بنو حوازن تاریخ کے اندر, عرب کی تاریخ کے اندر جنگجو قوم تھی اور جنگ کے پینترے اچھی طرح جانتی تھی. آپ کو یہ حنین کے غزوے سے محسوس بھی ہوگا. ان کا ایک سردار تھا مالک بن عوف نصری, یہ ان کا سردار تھا. انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ یہ جنگ کہاں کرنی چاہیے. بڑے بڑے لوگوں نے, جس میں درید سما بھی تھا, یہ 160 سالہ بوڑھا انسان تھا, نابینا ہو چکا تھا. اس سمیت بڑے بڑے لوگوں نے کہا ایسے کرو اپنے علاقے میں رہو, اپنے علاقے میں رہ کے کوئی حملہ کرے گا تو اپنے علاقے میں دفاع کرنا آسان ہوتا ہے. جگہ کئی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو پتا ہوتی ہیں, بندوں کو پتا ہوتی ہیں, آنے والے کو نہیں پتا ہوتی, تو دفاع کرنا آسان ہوتا ہے. اسے کہا نہیں جی ہم لڑیں گے. بہرحال کثرت رائے سے یہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہو گئے. اس نے کافی لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً 30,000 کا, اور بات کرتے ہیں اس سے زیادہ یا کم کا لشکر لے کے یہ وہاں سے نکلا. اب وہاں سے یہ نکلا تو یہ اوتاس کے مقام پر رکا اور اس
बूढ़े को भी साथ लेके जाए। वो एक डोली में था और ऊंट के ऊपर डोली पड़ी हुई थी, जैसे औरतें सफर करती हैं। इसको जब उतारा तो इसने अपना हाथ ज़मीन पर मारा। इसने कहा ये हम कहाँ पे हैं? कहा हम औतास के मकाम पर हैं। कहा ये जगह बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ पे घोड़े फिसलेंगे नहीं या तुम जंग अच्छी तरह कर सकोगे। मैं अगर जंगी बसीरत से आपको बात करूँ तो ये मामलात अच्छे हैं जहाँ तुम जंग के लिए आए हो। तो फला फला सिपा सलार किधर है? कहा वो तो नहीं आए। कहा क्यों? और बात सुनो, ये मुझे पीछे आवाज़ें आ रही हैं ऊँटों की, गाय और गधे, ये क्या चीज़ है? कुछ बच्चे भी रो रहे हैं। कहा जी सरदार ने ये कहा था कि जब आपने जाना है ना, हर बंदा अपने घर वालों को साथ लेके चले। क्या बना? जब भी वो सफ बंदी होगी ना तो तुमने कश्तियां जला के जाना है। डू और डाई का मामला है, करो या मर जाओ। अच्छा, फिर कहा हर एक मुजाहिद के पीछे एक सफ होगी औरतों की, उसके घर वाले वहां पे होंगे। वो अपना सारा माल जायदाद, औरतें, बच्चे साथ लाए हैं ताकि हर एक बंदा मजीद जमा मर्दी के साथ लड़े। उसे पता हो कि मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। कहो बदबख्तो, ये किसने कहा? कहा मालिक ने। कब बुलाओ उसको। कहो ये क्या किया है? वो जी इसलिए किया है ताकि लोग जमा मर्दी के साथ। कहा तुझे जंगी पैंतरों का पता ही नहीं है, तो बेवकूफ इंसान है। मेरी बात मान, तू भी यहां से निकल ले और इनको भी वापस ले चल। उसकी वजह यह है कि जब पांव उखड़ते हैं तो जो हमला करते हैं वो हर एक चीज को उजाड़ के रख देते हैं, और तारीख के पन्नों पर हमारी जिल्लत को कयामत तक के लिए पढ़ा जाएगा कि अपने बीवी और बच्चों को लेके आए थे और भाग गए। तेरा दिमाग ठीक है? उसने कहा नहीं जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ गया। कहता मैं नौजवान इंसान एक बूढ़े बंदे की कैसे बात मानूं? इसने चार एक बंदों के साथ बात की। उन्होंने कहा ठीक है जी, बूढ़ा आदमी है, सठिया गया, इसके क्या। बहरहाल दुरैद ने ये मशवरा दिया कि आप तुम वापस चले जाओ, या क्योंकि तुम्हारे साथ फला फला सिपा सलार नहीं आया। अगर वो नहीं आए तो उनकी सियासी और जंगी बसीरत ये बताती है कि जिस जंग के पैंतरों को वो समझते हुए पीछे रह जाएं, समझ लो कि तुम्हें शिकस्त होगी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं। अगर वो मोहम्मद के लश्कर के बारे में जांच पड़ताल के बाद और सारे मामलात को जानते हुए वो नहीं ना आए, वापस चले जाओ, मेरी बात मानो। बहरहाल इसने लोगों को भड़काया, बातें की। लोगों ने कहा कि ठीक है जी बाबा ऐसे। इन्होंने अपने मामलात को जारी रखा। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो तैयारी का मामला है, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को भेजते हैं जासूसी के लिए। ये अब्दुल्ला बिन हदरत हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्ला को भेजते हैं कि जाएं आप पता करके आएं। अब्दुल्ला को इसलिए भेजा जाता है कि ये हवाज़न के करीब इनकी रिहाइश थी, तो वहां पे घुल मिल जाना ये आसान बात थी। वहां पे ये सारी जंगी मामलात को देख के वापस आके सारी खबर देते हैं, अल्लाह के नबी इतना लश्कर है, ये मामलात हैं, ऐसे ऐसे करके फलां जगह पर वो पड़ाव किए हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तैयारी का इरादा करते हैं और 5 और 6 शव्वाल को आप अलैहि सल्लम मक्का से निकलते हैं। और आप सल्लल्लाहु के साथ तकरीबन 10,000 का वो लश्कर है जो आप मदीना से लेके आए हैं मुहाजिरीन और अंसार का, और तकरीबन 2,000 वो लोग हैं जिनमें मुसलमान भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया, यानी माफ़ कर दिया था, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया था, आपके साथ आना चाहते थे। तो तकरीबन 12,000 के करीब लश्कर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी तैयारी की उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया से कुछ असलहा उधार लिया, ज़रें भी और ढालें भी। एक नौफल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदर में मुसलमान होते हैं और इनके मुसलमान होने का वाक़या बड़ा अजीब है। ये नेज़ों का कारोबार करते थे। आपने उनसे कहा नेज़े उधारे चाहिए मुझे, तो उन्होंने दिए। हुआ यह कि ये जब बदर में कैदी बन के आए ना, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ फिदिया। कहा जी मेरे पास तो फिदिये के पैसे नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फलां जगह पे तेरे इतने नेज़े पड़े हैं। ये बात तो सिर्फ मुझे पता है और तो किसी को बताई नहीं। अगर आपको भी पता है तो इसका मतलब है आपको अल्लाह ने बताई। ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो अल्लाह के नबी ने उससे 1000 नेज़ा वो जो है फिदिये के तौर पर रखा और ये मुसलमान हो गए। तो इससे नेज़े लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 40,000 दिनार वहां से उधार भी लिया सहाबा की हाजात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, जो बाद में आपने मालिक नेमत से वापस कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलते हैं, क्या मामलात होते हैं। और वैसे बुनियादी तौर पर शुरू में और दरमियान में मुसलमानों को शिकस्त का सामना भी करना पड़ता है। ये शिकस्त क्यों हुई, सहाबा की कौन सी ऐसी गलती थी और किस चीज़ की हिकमत थी, ये इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में जिक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز ہیں. آپ جانتے ہیں غزوہ حنین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے. تبوک میں آپ نکلے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی. بعض تبوک کو آخری کہتے ہیں لیکن جس میں جنگ ہوئی وہ آپ کا آخری غزوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کے جو 23 سال ہیں اور اس میں غزوے بنتے ہیں تقریباً 28، یعنی آپ اوسطاً لگائیں تو ہر 7 مہینے بعد آپ کو جنگ کرنی پڑتی. اتنی پریشانی کا معاملہ، اتنی مخالفت، اتنا بڑا ویژن، یہ صرف دین کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے جمعے میں، میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں جمعے کا معاملہ امام پر منبر پر چڑھنے سے پہلے تو احباب اس کے لیے وقت نکالا کریں تاکہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کو آگے پتہ چلتی رہیں. تیسری بات یہ ہے اسی مسجد میں انشاءاللہ الرحمن کل عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام ہے. یہ درس قرآن عام نہیں ہے، کوئی بھی درس قرآن عام نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں واللہ جن کی زیارت وہ شرف کی بات ہوتی ہے. یہ بندہ شاید متعارف نہیں ہے لوگوں میں، مسعود عالم رحمہ اللہ حافظہ اللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک مدرس ہیں، ایک شیخ الحدیث ہیں، موٹیویشنل سپیکر نہیں ہیں. ہمارے ہاں موٹیویشنل سپیکر زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. شیخ عاطف آ رہے ہیں تو بندوں کو پتہ ہوگا، تعارف کم کروانا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو کہوں کئی شیخ عاطف اس بندے کے ہاتھ سے نکلے ہوئے، اس کے دستے شفقت کے بعد نکلے. کئی بڑے بڑے اسکالرز جن کے آپ نام سنتے ہیں، قاری صہیب میر ممدی حافظہ اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے نام اسی بندے کے دستے شفقت سے نکلے، اسی کی پڑھائی ہوئے. اس بندے کی داڑھی سفید ہوگی دین کی خدمت کرتے کرتے. یہ ایسا انسان ہے کہ ہم یہاں پہ صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے تھے نا پچھلے دنوں جب بارش نہیں ہو رہی تھی آخری ایام میں، اور ایک لمبا ٹائم چلا کہ بارش نہیں ہو رہی. یہ بندہ اللہ کے سامنے جب اپنی جھولی کرتا ہے تو سلام پھیر کے یہ اٹھا نہیں تو اللہ نے بارش کرا. فیصلہ آباد یہ ایسا انسان ہے، لیکن گمنام ہے، اس کو صرف طلباء جانتے، لیکن سادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی خدمت، ایسے لوگوں کی زیارت، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کی باتیں سننا، یہ اپنے آپ میں ایک شرف کی بات ہے. لہٰذا آپ سے التماس کرتا ہوں اس درس میں ضرور آئیں، اپنے احباب کو لے کے آئیں تاکہ وہ درس کے آخر میں جو دعا کریں اس دعا میں ہم شریک ہو پائیں، آپ بھی شریک ہو پائیں، آپ کے بیوی بچے شریک ہو پائیں، اور قرآن کے اور حدیث کے درس سے تو ہم انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے والدین کو معاف فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.